کراچی میں آج اور کل مونسون کا تیسرا اسپیل برسے گا، گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ درمیانے درجے کی بارش متوقع۔ سندھ نے مونسون بارشوں کے دوران عوام کے تحفظ کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں، بلدیاتی اداروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں نشیبی علاقوں میں ڈی واٹرنگ پمپس لگانے کے اقدامات کر لیے۔ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں 59 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کر لی، 10 عمارتیں قومی ورثہ قرار دی گئی ہیں، کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، شہری خطرناک عمارتیں فوری خالی کریں، حکام کے ساتھ تعاون کریں۔ پنجاب میں مونسون کے چوتھے اسپیل کا الرٹ جاری، کل سے جمعے تک پنڈی سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارشوں کا امکان، بدھ تک جنوبی پنجاب کے اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث حادثات میں 24 گھنٹوں کے دوران ایک بچہ جاں بحق، خاتون زخمی ہوئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مزید 7 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ معرکہ حق میں بھارتی فضائیہ کو سبق سکھانے والے پاکستانی JF-17 کے لیے اعزاز، رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی جیت لی۔ پاک فضائیہ کے C-130 نے بھی پہلی پوزیشن حاصل کی۔ برطانیہ میں ہونے والے عالمی شہرت یافتہ ایئر شو میں ایوارڈ طیاروں کی شاندار پرواز اور تکنیکی مہارت کے اعتراف میں دیے گئے۔ JF تھنڈر نے پاکستان سے برطانیہ تک نان سٹاپ ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ کے ذریعے سفر کیا۔ JF-17 C بلاک 3 پاکستان کی جدید دفاعی ٹیکنالوجی کی نمائندگی کرتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا طارق کی ملاقات، امن و امان کی مجموعی صورتحال اور میڈیا کے مثبت کردار پر گفتگو۔ ریاستی بیانیہ مضبوط بنانے اور عوام میں اعتماد کی فضا قائم رکھنے پر اتفاق۔ ملاقات میں سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات کے تدارک کے لیے مربوط حکمت عملی بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ عطا طارق کہتے ہیں ملکی سالمیت اور قومی اداروں کے وقار کے خلاف منفی پروپیگنڈا ناقابل قبول ہیں۔ سماجی ہم آہنگی کے خلاف کسی بھی پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قیام امن اور دہشت گردی کے خلاف میڈیا کا تعمیری کردار قابل تحسین ہے۔ کوہستان کرپشن سکینڈل میں 2 سرکاری افسر، 2 بینکر اور 4 ٹھیکیدار گرفتار، 40 ارب روپے کی کرپشن کا کیس انکوائری سے تفتیش میں تبدیل۔ نیب کا کہنا ہے ملزمان نے جعلی بلنگ اور ترقیاتی فنڈز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی، جعلی چیکس کی منظوری، دستخط بے نامی اکاؤنٹس اور جعلی تعمیراتی فرم سے اربوں منتقل کیے گئے۔ فائنانس بل کی متنازع شقوں کے خلاف کراچی اور لاہور کے تاجروں کی ہڑتال، بیشتر مارکیٹیں بند۔ تاجروں کے مطابق حکومت FBR کے لامحدود اختیارات واپس لے، تاجروں کو ریلیف فراہم کرے۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کہا مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہڑتال کا دورانیہ بڑھا دیں گے۔ حکومت سے مذاکرات کے بعد FPCCI نے ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ صدر عاطف اکرام کا کہنا ہے حکومت نے متنازع شقیں واپس لے لی، تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ بھارت کے لیے پھر شرمندگی، امریکی صدر نے بھی پاک بھارت جنگ میں 5 بھارتی طیارے مار گرانے کی تصدیق کر دی۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 5 جنگی طیارے گرائے گئے، صورتحال انتہائی خراب تھی، ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا، میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی، دونوں کو امریکہ سے ٹریڈ ڈیل کی آفر کی، امریکہ کو دنیا کا کرپٹو دارالحکومت بنا رہے ہیں، کرپٹو میں امریکہ سب سے آگے ہے۔ پاک امریکہ ٹریڈ ڈائیلاگ میں مثبت پیش رفت کی توقع، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خزانہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں، پاک امریکہ تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری میں فروغ کے عزم کا اعادہ۔ میڈیا بریفنگ میں وزیر خزانہ نے بتایا پاکستان اور امریکہ باہمی تجارت کے فروغ پر متفق ہیں، پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کو مثبت انداز میں آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، امریکی وزیر تجارت سے بات چیت مثبت رہی۔ پاکستان امریکہ سے کرپٹو اور بلاک چین کے شعبے میں سرمایہ کاری کا نیا باب کھولنا چاہتا ہے، معدنیات اور زراعت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون ترقی کی نئی راہیں کھولے گا۔ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات دور ہو گئے، خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات بلا مقابلہ ہوں گے، PTI کے ناراض امیدواروں نے الیکشن سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں جنرل نشستوں پر مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا خان آفریدی، نور الحق قادری امیدوار ہیں۔ خواتین کی نشست پر روبینہ ناز، ٹیکنوکریٹ نشست پر اعظم سواتی اور ثانیہ نشتر کی نشست پر مشال یوسفزئی امیدوار ہوں گی۔ سیاسی کمیٹی نے باقی امیدواروں کے کاغذات واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے طے شدہ فارمولے کے تحت PTI کو 6، اپوزیشن کو 5 نشستیں ملیں گی۔ خیبر پختونخوا میں سینیٹ کی ٹکٹوں کے لیے PTI میں بولیاں لگیں،
पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पीटीआई रहनुमाओं ने खुद अपनी लीडरशिप को बेनकाब किया। बानी पीटीआई भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के शरीक हैं। कारकुनों पर एटीएम्स को तरजीह दी गई। कारकुन सिर्फ मार खा रहे हैं। मौसमी परिंदे इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। जिस दिन हमारा एक मेंबर ज्यादा हो गया, केपी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। पीटीआई हुकूमत सूबे पर सबसे बड़ा बोझ है। लोग चाहते हैं हम इस बोझ से उनकी जान छुड़ाएं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू। कहा चाहते हैं केपी में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला हो, जिसके हिस्से में जितनी नशिस्तें आती हैं उससे मिलें। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का अहम इजलास आज मरी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नून लीग के कायद नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। अवाम को रिलीफ देने के लिए किए गए इक़दामात के नताइज पर गौर होगा। हालिया बारिशों की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में हम आहंगी पर भी बातचीत होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। बैनुल अक़वामी इदारों में सीनियर पेशावर अफराद की तकर्रुरी के अमल का जायजा। शफाफियत, मेरिट पर मबनी तकर्रियों को और आलमी सतह पर पाकिस्तान की मौसर नुमाइंदगी पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़राए इक़्तिसादी उमूर और मौसमियाती तब्दीली, मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक बाजवा और वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे ने शिरकत की। जमात इस्लामी का कल इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं, पेट्रोल और चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। सेनेट इलेक्शन हो या अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो तो सब एक हो जाते हैं। अवाम के मसाइल की बात आए तो इत्तफाक नहीं होता। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो के मुफ्त बिजली के वादे कहाँ गए? बिजली के बिलों में स्लैब सिस्टम नामंजूर। सिर्फ इस्तेमाल के मुताबिक बिल लिया जाए। बिलों में तमाम टैक्स खत्म किए जाए। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने श्रीनगर में पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की थी। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, यौम इल्हाक़ कश्मीरियों के पाकिस्तान से फितरी और दायमी रिश्ते की अलामत है। भारतीय जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी जारी है। हमें यकीन है कश्मीरी कौम भारतीय तसल्लुत से जरूर आज़ाद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 10 लाख भारतीय फौज की दरिंदगी और सफाकियत कश्मीरियों के आज़म को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकी। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम कश्मीर की हक़ खुद इरादियत की सिफारती, इखलाकी और सियासी हमायत जारी रखेंगे।